ویلکم بیک لسنرز، میں ہوں انجم بلال آپ کے ساتھ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا۔ لسنرز کہتے ہیں دعا ہر عبادت کا نچوڑ ہے۔ دعا مانگنا بندے کی ضرورت بھی ہے اور اپنی بندگی کا اظہار کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ دعا سے بندے کی ضروریات تو پوری ہوتی ہی ہیں، یہ قرب الہی کا ایک ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی بڑے درویش سے، کسی بھی بڑے عالم سے، کسی بھی بڑے معلم سے زیادہ طاقتور نا آپ کے والد اور والدہ کی دعا ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہی موجود ہیں وہ لوگ جن کی دعا کرنے سے اللہ ہمارے حق میں دعا فوراً قبول فرماتے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے والدین۔ لیکن ہم انہیں چھوڑ کر ہر کسی سے کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کیجیے گا، ہمارے حق میں دعا کیجیے گا، جبکہ جو والدین اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو، اتنا یقین رکھ کے دعا مانگو کہ تمہارے دل میں غفلت نہ ہو، پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال ختم فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ جو علم آپ نے مجھے عطا فرمایا اس سے نفع بھی دیجیے، اور مجھے ایسے علوم سے نواز دیجیے جو میرے لیے فائدہ مند اور مفید ہوں، اور میرے علم میں خوب اضافہ فرما دیجیے، اور ہر حال میں تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کو اس کے سامنے پیش کریں گے، جن میں کچھ تو دنیا میں ہی قبول کر لی گئی ہوں گی، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہوگا، جن کے بدلے میں جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعام رکھا ہوگا۔ اس موقع پر آخرت کے اجر و ثواب کو دیکھ کر بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کی مانگی جانے والی دعائیں رائگاں نہیں ہوتی، اسے اللہ پاک قبول کر لیتا ہے، کچھ کو دنیا میں پورا کر دیتا ہے اور کچھ کو آخرت کے لیے ہمارے لیے رکھ دیتا ہے، اور جب وہ آخرت میں ہمیں وہ اس کا اجر و ثواب دے گا نا، تو ہم خواہش کریں گے کہ کاش ہماری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، تو کتنا ہی اچھا ہوتا، ہماری ساری دعائیں رد کر دی جاتی دنیا میں تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا ہی نہیں مانگنی چاہیے دعاؤں میں، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہر چیز دینے پہ قادر ہے۔ بعض لوگ دعا میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ صرف دنیا مانگتے ہیں، دین نہیں مانگتے۔ قرآن کریم میں دعا مانگنے والوں کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، دوسرے ان لوگوں کی جو دین اور دنیا دونوں مانگتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ترجمہ ہے، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا دے دیجئے، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے دیجئے اور آخرت میں بھی بھلائی دے دیجئے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی کا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ حج کے موقع پر اللہ سے صرف دنیا مانگتے تھے، ان کے بارے میں پہلی آیات آئی اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور مومن لوگ اللہ سے دین اور دنیا دونوں مانگتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں دین اور دنیا دونوں مانگیں، مطلب یہاں کے لیے بھی دعا مانگیں اور اپنی آخرت کے لیے بھی دعا مانگیں۔ اللہ پاک ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہمیں بخش دے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمیں صحت کاملہ عطا فرمائے، صالح اولاد عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں کفر و شرک سے بچائے، ہمیں شیطان اور حاسدوں کے حسد سے اور شر سے بچائے، اللہ ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں رکھے۔ میری دعا ہے اللہ پاک یہ ساری دعا آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔